ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے سارے مل کے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے لیکچر میں آپ سے تکبر کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج کے لیکچر میں ایک تو ہم دیکھیں گے کہ تکبر ہے کیا اور کن چیزوں سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، اور تکبر کی سزا کیا ہے اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ انسان کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ انسان کا غرور ہے، اس کا تکبر ہے۔ جس بندے میں بھی تکبر ہوگا نا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر کامیاب رہ نہیں سکتا، اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی ذلت نے ہی اس بندے کا مقدر بننا ہے۔ ایک دوست ہے، انہوں نے مجھ سے کافی دن پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ٹاپک پہ بھی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت آ جائے یا کوئی عہدہ آ جائے یا علم آ جائے ان کے پاس، تو وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، ان میں اتنا غرور آ جاتا ہے۔ ویسے بظاہر وہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، وہ خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے شاید ہم کوئی الگ ہی مخلوق ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ آج جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کائنات میں نا جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا نا وہ تکبر تھا۔ اللہ پاک نے جب شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کیوں انکار کیا تھا سجدے سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہیں، تو میں کس طرح آگ کا ہو کے ایک ایسے انسان کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ جو تکبر ہے نا وہ صرف میرے اللہ کو زیب دیتا ہے، بس۔ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام متکبر ہے۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے نا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی جب بندہ تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا نا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ جس نے شرک کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بروز قیامت نا اللہ پاک پکارے گا کہ کہاں ہے متکبر، کہاں ہے بادشاہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو حکمران ہوتے ہیں نا زیادہ تر ان میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تو رب پکارے گا کہ کہاں پہ ہیں بادشاہ، کہاں پہ ہیں وہ تکبر کرنے والے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی وہاں پہ بولنے کی، سب خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ۔ اس وقت سوچے آپ کیا عالم ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ جو بڑے بڑے فرعون بنے پھرتے ہیں نا آج، کسی کی وہاں پہ جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ پھر جو بندہ تکبر کرتا ہے نا، تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو اس کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے، اللہ پاک اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نمرود کی مثال لے لیں، تکبر کیا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا حال کیا اللہ پاک نے اس کا؟ یار لنگڑا مچھر، صحیح مچھر بھی نہیں، رب نے اپنی قدرت دکھانی تھی نا۔ لنگڑا مچھر اس کے ناک سے گھستا ہے، اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی 1-2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ یہ ناک میں نا اللہ پاک نے کچھ رطوبت ہے جس کی وجہ سے ناک کے تھرو کوئی چیز دماغ میں نہیں جا سکتی، یعنی مچھر اگر ناک سے دماغ میں جانے کی کوشش کرے گا تو مر جائے گا، وہ رطوبت کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، وہ ناک سے گھس گیا، دماغ میں چلا گیا۔ اچھا اب آگے بھی نوٹ کریں، دماغ میں جا کے بھی زندہ نہیں رہ سکتا، خون ہے، خون میں کیسے وہ سروائیو کرے گا؟ پھر کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، مر جانا چاہیے اس کو، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ جا کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اچھا اب ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا جب آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے تو وہ ہمیں جب الجھن ہوتی ہے ہم آنکھ کو ملتے ہیں، آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے، بے شک آنکھ کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ہمیں مزہ آ رہا تھا، ہم اس کو ملتے ہیں آنکھ کو۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے سویل ہو جاتی ہے آئیز، کئی دفعہ خارش ایسی لگ جاتی ہے، پاؤں پہ خارش ہو رہی ہوتی ہے، خارش کرنے سے مزہ آتا ہے، پاؤں میں خون نکلنے لگ جائے لیکن ہم اس کو کھرچتے ہیں، اچھی طریقے سے کھرچتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے خون نکلا ہے۔ تو اللہ نے اس کو کیسے ذلیل کیا؟ مچھر جا کے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اچھا اب جب وہ حرکت کرتا تھا نا دن میں، جس ٹائم بھی اس نے حرکت کرنی، اس ٹائم جیسے میں نے بتایا نا کھرچنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، وہ کہتا تھا میرے سر پہ جوتیاں مارو۔ اللہ اکبر۔ رب نے دیکھے کیسا ذلیل کیا، اپنے فوجیوں کو کہتا تھا
کہ میرے دماغ میں میرے سر میں جوتیاں مارو، اور جو جوتیاں مارتا تھا نا اس کو انعام ملتا تھا، کیونکہ جوتیاں مارنے سے اس کو سکون ملتا تھا، جیسے ہمیں آنکھ ملنے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ نے قدرت دکھانی تھی نا، سارا دن اس کو جوتیاں پڑتی رہنی اور اس نے جو ہے نا وہ انعام دینا لوگوں کو، اسی حالت میں جو ہے وہ اس دنیا سے گیا۔ پھر آپ فرعون کی مثال لے لیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے تکبر کیا، آپ دیکھ لیں اس کو زمین نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ اس کو کفن ملا ہے نہ ہی اس کو قبر ملی، آج بھی ننگا پڑا ہوا ذلیل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ تکبر کیا۔ اچھا اب کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس میں سے ایک علم ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی 4 کتابیں پڑھ لیں گے، کوئی 4 لیکچر سن لیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی تھوڑا بہت علم حاصل کر لیں گے، وہ آپ کو بندہ ہی نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میں زیادہ علم والا ہوں، تو کیا جانتا ہے بھائی، وہ آپ کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، کسی اگلے بندے کو بھی فائدہ ہو۔ علم حاصل اس لیے کریں کہ تاکہ اس سے آپ پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچا سکیں، نہ کہ آپ علم حاصل کریں کسی اچھے کام کے لیے اور جائیں جہنم میں۔ کس کی وجہ سے؟ اپنے تکبر کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خود کو عالم کہا وہ جاہل ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو، کئی آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ہستیاں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی ہیں کہ ہم سے بڑا جو ہے عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز، عبادت۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں 4 نمازیں پڑھ لیں گے نا تو اگلے بندے کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، وہ کہتے تو وضو کرن دا طریقہ نہیں آتا، تو میرے مقابلے تے آئے گا، میں تو تہجد گزار، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں۔ شیطان سے بھرا کوئی عبادت گزار تھا؟ کہتے ہیں زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کس وجہ سے مرا؟ تکبر کی وجہ سے۔ ساری عبادت جو تھی وہ اس کی ضائع چلی گئی۔ کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا۔ اگر تکبر نہ کرتا تو پھر فرشتوں کا سردار تھا وہ۔ اس لیے اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نا سفر پہ نکلے، اب راستے میں نا وہ مسافر خانہ آیا، انہوں نے سٹے کیا رات کا وہاں پہ، سارے سو گئے، پورا قافلہ تھا، سارا قافلہ سو گیا، یہ دونوں بھی سو گئے۔ اب صبح نا رات کو نا تہجد کے وقت آنکھ کھلی دونوں کی، دونوں نے جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر لی نا تو جو بیٹا تھا نا اس نے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان دیکھیں ہم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، یہ سارے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا ان کا بڑا پیارا جواب تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو تو نے تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھی ہے نا، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا ہی رہتا۔ یعنی اٹھ کے تو نے تہجد پڑھ کے تکبر کیا کہ میں ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو کیا نتیجہ نکلے گا پھر اس کا؟ عبادت ضائع۔ وہ عبادت بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ اللہ کو راضی کر سکے۔ تو اگر آپ عبادت دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ ہے، مجھے بتائیں۔ اچھا پھر نا کچھ لوگوں میں دولت کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، بہت اچھے ہوں گے، آج ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، جیسے ہی 4 پیسے آئیں گے نا اوقات سے باہر ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے پاس، کسی شخص کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، مال و دولت آ جاتی ہے، تو وہ بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انسان اپنی کمینگی کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی وہ تھا ہی ایسا، وہ اوپر سے منافقت کر رہا تھا آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو اچھا شو کروا رہا تھا، حقیقت اس کی وہی تھی جو پیسہ آنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ ایک نا زمیندار تھا، اس کے پاس اس قدر زیادہ زمین تھی کہ اس کی زمین کے اوپر نا کئی ریلوے اسٹیشنز لگتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک ریلوے اسٹیشن سے دوسرے ریلوے اسٹیشن کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اور بے شمار ریلوے اسٹیشن اس کی زمین پہ لگتے تھے۔ اچھا تکبر والا انسان تھا۔ ایک روز نا وہ ایک چونک میں کھڑا ہو کے نا اپنے دوست سے جو ہے نا وہ ڈسکشن کر رہا تھا کسی ٹاپک پہ۔ اچھا کوئی بات ایسی آئی، اس کے دوست نے کہا یار بڑے مارے حالات چل رہے ہیں، غریب تھا بیچارہ، اس نے اپنی غربت کا رونا رویا۔ اس نے نا متکبرانہ جملہ بولا ایک، اس نے کہا یار تو یہ سوچتا ہے کہ پیسے آئیں گے کہاں سے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ خرچنے کہاں ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ میری 40 نسلوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا اس نے فکرہ تو بول دیا، لیکن میں نے بتایا رب کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اب اس کی ہو گئی پکڑ، ہوا کیا بزنس میں اس کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، کہنا شکر ہے اچھا دن گزرتے رہے،
اب یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور بے شمار بیماریوں کا شکار ہو گیا, ہاسپٹلائزڈ ہو گیا, ود ان 6 months جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا. اچھا اب اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کی عمر تھی 18 سال. اب آپ خود سوچیں 18 سال کی ایج ہو ایک نوجوان کی اور اس کے پاس اتنی مال و دولت آ جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے, بندہ بھٹک جاتا ہے. غلط جو ہے وہ صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, مال لٹانا شروع کر دیا, زنا کا شکار ہو گیا, شراب پینے لگ گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نشہ کرنے لگ گیا. اب یہاں بھی بات ختم نہ ہوئی. دوست سے غلط صحبت میں بیٹھتا تھا نا, تو ایک دوست نے اسے کہا کہ یار چھوڑ, یہاں پہ کیا رکھا ہے, تو جا باہر جا, وہاں پہ نائٹ کلبز ہوتے ہیں, وہاں پہ عیاشی کر, وہاں پہ پیسہ خرچ کر. اچھا باہر چلا گیا. اب باہر گیا تو جو آہستہ آہستہ پیسہ تو جا رہا تھا, وہ کون سا کاروبار کر رہا تھا, باپ کی دولت اور آ رہا تھا نا. اب جو بینک میں سیونگ تھی آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گئی. ایک وقت آیا کہ ساری سیونگ ختم ہو گئی. اب اس کا کیا طریقہ کار تھا, اب وہ واپس آتا تھا, آ کے ایک آدھا پلاٹ سیل کیا, پیسے لیے, پھر واپس, پھر پیسے اڑائے, پھر جب ختم ہو جانے پیسے تو پھر اس نے آنا, پھر آ کے اس نے جناب 2-4 پلاٹ بیچے. اس طرح کرتے کرتے 2-3 سالوں کے اندر ساری پراپرٹی بھی سیل ہو گئی. اب جو بینک میں سیونگ تھی وہ بھی گئی, جو ساری پراپرٹی تھی وہ بھی گئی. ایک گھر اس کے پاس بچا جس میں وہ رہتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جس بندے کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, وہ اپنے گھر کا سارا سامان بھی بیچ ڈالتا ہے. گھر تو پھر دور کی بات ہے, گھر بھی بیچ دیا. اچھا اب جس چونک میں کھڑے ہو کے اس کے باپ نے کہا تھا نا کہ میری 40 نسلوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں, اسی چونک میں کھڑے ہو کے بھیک مانگی اس نے. آپ سوچیں کہ تکبر, اللہ پاک کو بالکل تکبر پسند نہیں ہے. یعنی جس چونک میں اس نے کھڑا ہو کے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا نا, اسی چونک میں اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو کھلار کے جو ہے وہ ذلیل کیا تھا. تو تکبر سے بچنا ہے, تکبر نہیں کرنا. اچھا پھر جو پیسے کی لالچ ہے نا, یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس بندے کو پیسے کی لت لگ جاتی ہے نا, وہ اپنے رشتے بھی کھو دیتا ہے, وہ اپنی صحت بھی گوا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جتنے بھی اپنا سکون ہے نا زندگی کا وہ برباد کر دیتا ہے. اس کو میں نا آپ کو ایک سٹوری سے سمجھاتا ہوں. یہ ریئل سٹوری نہیں ہے, سمجھانے کے لیے ہے. ایک نا گلہری تھی, اس گلہری کو نا اخروٹ بڑے پسند تھے. سارا دن اس نے جناب محنت کرنا, رات کو کوئی اخروٹ تلاش کر کے تو اس نے اپنا پیٹ بھر لینا. اب جنگل کا بادشاہ تو تھا نا وہ شیر تھا. شیر نے ایک دفعہ اس کو آفر کرائی. اس نے کہا کہ یار تم میرے لیے کام کرو, جب کام مکمل ہو جائے گا نا تو میں تمہیں 10 اخروٹ کی بوریاں دوں گا. اچھا ڈیل ڈن ہو گئی. وہ اس کی تو بہت بڑی خواہش تھی نا. دیکھیں جو سارا دن محنت کر کے ایک اخروٹ جس کو ملتا ہو, اس کو یہ آفر کروائی جائے کہ تمہیں 10 بوریاں اخروٹ کی ملیں گی. اس کی تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تمہارے لیے کام کروں گی. اچھا دن رات کام کر رہی ہے, اس کے لیے محنت کر رہی ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا بیچ میں کہ کئی دفعہ وہ کام کر کے اتنا تھک جاتی تھی کہ اس کا دل کرتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے نا ریسٹ کروں, اپنی زندگی کو بھی تھوڑا سکون دوں, اپنی صحت کا بھی خیال رکھوں. لیکن پھر ساتھ ہی ذہن میں یہ آنا کہ یار 10 بوریاں اخروٹ بھی تو ہیں. اچھا پھر کام شروع کر دینا. اچھا کئی دفعہ پھر اس نے نا جو اپنی گلہریاں فرینڈز وغیرہ تھیں ان کو دیکھنا نا تو وہ کھیل کود رہی ہے, تو اس کا بھی دل کرنا کہ میں بھی کھیلوں کودوں. لیکن پھر ذہن میں یہی بات آنی کہ 10 بوریاں جو ہے وہ اخروٹ بھی تو حاصل کرنا ہے. اچھا پھر کئی دفعہ ایسا ہونا کہ جو اس کے ملنے والے تھے, چاہنے والے تھے, دوست احباب تھے, ان سے بھی ملنے کو دل کرنا اس کا. لیکن پھر ذہن میں آنا کہ یار 10 بوریاں اخروٹ ہیں. اچھا وقت گزرتا رہا. جب وہ وقت آ گیا نا کہ جب اس کا کام جو اس نے اس کی اسائنمنٹ دی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی, تو اس نے نا شیر ایماندار تھا, ایسا نہیں تھا کہ اس نے فراڈ کرنا تھا اس کے ساتھ. اس نے 10 بوریاں نا اخروٹ کی اس کے حوالے کر دیں. اچھا اب جب 10 بوریاں اس نے لے لی نا, اب وہ بیٹھ کے سوچنے لگ گئی, سوچ میں پڑ گئی وہ کہ 10 بوریاں اخروٹ تو میرے پاس آ گئی ہیں, لیکن اب تو میں اس قابل ہی نہیں رہی. میرے تو جو دانت ہے وہ کام کر کر کے گھس گئے, اب تو میں اخروٹ کھا ہی نہیں سکتی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ بالکل ایسے ہی کرتا ہے. ہم لوگ پیسے کی لالچ میں نا اپنے رشتے گوا دیتے ہیں, نہ بیوی بچے کا پتہ ہے, نہ ماں باپ کا پتہ ہے, دوست گوا دیتے ہیں, اپنی صحت گوا دیتے ہیں, بزنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اینڈ پہ ریٹائرمنٹ پہ پیسے ملیں گے. تو جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو قبر میں ٹانگیں چلی جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں پیسہ خرچ کرنے کا بھی نا, کرنے کی بھی نا ایک عمر ہوتی ہے. جوانی میں مزہ آتا ہے نا, بندہ جو اپنی پسند کے کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جائز کام جو بھی ہیں. لیکن بڑھاپے میں تو آپ اس طرح سے نہیں نہ کر سکتے. بڑھاپے میں آپ پیسہ نہیں خرچ سکتے اس طریقے سے. یعنی بتانے کا مقصد ہے انسان سارا کچھ کرتا ہے پیسے کے لیے, لیکن اینڈ پہ وہی پیسہ اس کے کسی کام بھی نہیں آتا. اس لیے پیسے جو اللہ پاک دینے پہ قادر ہے نا, وہ لینے پہ بھی قادر ہے. اللہ پاک 1 سیکنڈ کے اندر نا زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والا بنا سکتا ہے. اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کو اپنے حسن پہ غرور ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تیرا قد چھوٹا ہے، تیرا رنگ کالا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو دھتکارتے ہیں۔ آپ ابھی چلے جائیں میں ہاسپٹل میں، برن سینٹر میں جائیں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جن کے چہرے جلے ہوں گے، 90% 70% باڈی جل چکی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ نہیں ایسا ہو سکتا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا آپ کے اوپر تیزاب نہیں گر سکتا؟ کیا آپ کا جسم جل نہیں سکتا؟ کس چیز کا انسان تکبر کرتا ہے؟ بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پہلے تو شکر کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے حسن سے نوازا، تو نے مجھے اچھا قد دیا، اچھی جسامت دی، اچھا چہرہ دیا، اور پھر ساتھ ہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسی طرح مجھے اچھا اخلاق بھی عطا فرما، اچھا حسن بھی جو ہے نا وہ بھی مجھے عطا فرما۔ اچھا اسی طرح جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے عہدے پہ بڑا مان ہوتا ہے، جہاں کسی کے نام کے ساتھ اگر سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر لگ جائے نا تو اس کی ٹور ہی مان نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا قرب نصیب فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب مقرر کیا، اپنا محبوب قرار دیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، پھر اپنے سارے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا۔ آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں یار، عاجزی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے، اپنی جوتی خود ہی سی لینی۔ یہاں کوئی سیکٹری اپنی جوتی سیے گا خود ہی؟ توہین سمجھتے ہیں، اپنی جوتی خود ہی سی، پالش نہیں کرتے، ایسے ہی ہے، اپنی جوتی خود ہی سی لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے تھے، خندق کھودتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ جب یہ خندق کا واقعہ آپ نے سارا سنا ہی ہوگا، اس موقع پہ نا ایک پتھر بہت مضبوط اور بڑا پتھر تھا، وہ صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکو میں توڑتا ہوں اس کو، آپ آگے بڑھے، اس پتھر کو توڑا۔ بتا رہا ہوں آج ہی دیکھیں آپ۔ پھر ایک واقعہ میں پا رہا تھا، یقین مانے یہ مطلب واقعہ پڑھنے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، وہ مطلب کہ اب میں اس ٹائم وہ بتا نہیں سکتا، میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے، تو کیفیت اس طرح کی ہے کہ بندہ لفظ جو ہے نا وہ کم پڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بری عورت آتی ہے، بری عورت ہے، غریب ہے، کپڑے جو ہیں وہ بالکل میلے کچیلے، پاؤں میں اس کی جوتی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ نہیں کہ صرف غریب ہے، ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کو آپ پاگل بولتے ہیں، باولی، ٹھیک ہے نا، مجذوب، اس طرح کی عورت تھی۔ اچھا اب وہ آئی نا مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ کیا کہ بات سنیں میری، یہاں پہ کسی سیکٹری کے روم میں جا کے ایسے کریں، ہاں 1 منٹ سے پہلے آپ کو وہ پولیس والے کو کہے گا چک کے پا جیل سے۔ اچھا اب صحابہ کو پتا تھا اس عورت کے بارے میں نا، پورا مدینہ جانتا تھا کہ وہ عورت جو جہاں جس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی نا باتیں کرنے لگ جانا، اس نے گھنٹوں اس نے آپ کے ضائع کر دینے۔ اب ظاہری بات ہے وہ بیچاری، اس کو تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں تھا، اس کو کیا پتا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، تو گھنٹوں جو ہے نا وہ لوگوں کے ضائع کرتی تھی۔ اب جیسے ہی اس نے اشارہ کیا نا تو صحابہ تو سمجھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا یہ تو اس طرح کی عورت ہے، آپ کا اتنا وقت ضائع کرے گی، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خبردار خاموش رہو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ آپ نے فرمایا ماں جی حکم کریں۔ اچھا اب اس عورت نے بھلا کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ میں آ جاتی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، اس نے کہا میں نے بات بھی یہاں نہیں کرنی، باہر مسجد سے باہر آئے، میں نے باہر بات کرنی ہے آپ سے۔ اچھا اب اللہ کے نبی اٹھ کے نہ باہر چلے گئے، اس عورت نے، اس اماں جی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو پکڑ لیا اور گلیوں میں لیتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور اپنی کہانیاں کس سے سنائی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی سنی جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نا ایک عادت تھی ان کی کہ جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو تب تک آپ نے ہاتھ پیچھے نہیں کرنا جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے، اور جب کوئی بات کر رہا ہوتا تھا نا آپ پوری توجہ کے ساتھ، آپ نے بیچ میں ٹوکنا نہیں اس کو، پوری اس کی بات سنتے تھے۔ تو وہ باتیں کرتی جا رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مدینے کی گلیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا اب چلتی چلتی نا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چلتے چلتے نا آپ کو صحرا میں لے گئی۔ اب دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحرا میں کبھی آپ جائیں پاؤں نہیں رکھا جاتا، اتنی مٹی گرم ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے زمین پہ بٹھا لیا مٹی کے اوپر، اب اپنے قصے سنائی جا رہی ہے۔ گھنٹوں گزر گئے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے پیارے آقا یہ مجھے جو بچے ہیں نا مجھے پتھر مارتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں منع کر دوں گا، آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ اس نے کہا لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منع کروں گا، آج کے بعد نہیں اڑائیں گے مذاق۔ کہتی پیارے آقا میری بات ہی کوئی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں سنتا نا،
میں تیری بات سنوں گا، مجھے سنا جو کسے سنانے ہیں، میں تیری ساری بات سنوں گا. اچھا پھر گھنٹوں گزر گئے، باتیں چلی جا رہی ہیں. اچھا یہ نہیں، میں نے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی آپ نے خود منع نہیں کرنا، آپ نے باتیں سنی جانی ہے اس کی. تو گھنٹے گزر گئے، آپ باتیں سنی جا رہے ہیں. وہ ماں جی نا خود تھک گئی باتیں کر کر کے. اب جب خود تھک گئی نا تو آپ کا ہاتھ چھوڑا اور چل پڑی. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی بھی دیکھیں، آپ نے اس کو پیچھے سے آواز دی، فرمایا ماں جی کل اگر آپ کا دوبارہ دل کرے نا تو پھر دوبارہ آ جانا، اپنے آپ کے قصے سارے میں سنوں گا، آپ کی ساری باتیں سنوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا تھا؟ مجھے بتائیں. تھوڑے وقت میں پوری دنیا کو بدلنا ہے، اتنا بڑا ہدف آپ کے سامنے تھا، اتنا بڑا ٹارگٹ تھا. یہاں ہم 2 منٹ کسی کے لیے نہیں نکالتے، کسی غریب کی بات سننے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہے. تو آجزی اختیار کرنی چاہیے. آجزی جو ہے نا، آجزی میں حسن ہے، آجزی جو ہے نا وہ ایک وقار ہے. اللہ کے پاس اختیار ہے، دیکھیں وہ چاہے تو 1 منٹ میں نا کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، یا 1 منٹ میں بادشاہ کو جو ہے وہ فقیر بنا دیتا اللہ پاک. اچھا پھر کچھ لوگوں کو نا اچھے حسب نسب پہ بھی بڑا غرور ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تو مراسیاں دا بال تے میرا فلاں خاندان دے نہ تعلق ہے. سمجھتے نہیں کسی کو کچھ ہے، میرا اب ابے گجر دا پتر تے میں فلانے گجر دا ہے، فلانے پٹی دا میں پتر ہاں، میرے جڑے خاندان چ 10 جرنیل نے. بڑا اپنے حسب نسب پہ جو ہے نا ان کو غرور و تکبر ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں چاہے آپ جس مرضی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو سی مرضی آپ کی جماعت ہے، جہاں سے بھی آپ ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بندہ محبوب ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہے. آپ کا جو بھی حسب نسب ہے، جو تکبر کرے گا اس کو اللہ پاک کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے. اللہ پاک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے تکبر نہیں کرنا، غرور سے بچنا ہے. اچھا بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں تکبر کس وجہ سے آتا ہے؟ مسلسل کامیابی ملنے کی وجہ سے. مطلب کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروبار میں بہاریں آ جاتی ہیں، نوکری کی طرف آیا، جہاں اپلائی کر رہا ہے جناب پاس ہونے لگ گیا. رمضان ٹرانسمیشن میں چلا جاتا ہے، گاڑی نکل آتی ہے، اب گاڑی نکل آئی تو جناب چورے ہو گئے اگلے، اب وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہے. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنتی سواری بھیجی، براق. اچھا پھر لے کے کہاں جاتی ہے؟ سدرۃ المنتہا، جہاں پہ آج تک نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، اور نہ کبھی جائے گا. اور پھر آجزی دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ آجزی کتنی زیادہ تھی، بالکل تکبر نہیں تھا. اللہ کے محبوب، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس منصب پہ آ کے بھی آپ کے اندر کبھی غرور و تکبر نہیں آیا. ہمیں یہ سکھایا کہ عاجزی سے جو ہے نا وہ کام لے. اچھا اب کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ چل جائے. کیونکہ پتہ چلے گا تو ہی توبہ کی طرف آئیں گے نا. اگر پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اندر تکبر ہے، پھر اس کے علاوہ تو پھر چارہ کوئی نہیں بچے گا نا بچنے کا. جب آپ کو نہیں پتا، اسی حالت میں مر جائیں گے تو پھر تو گئے آپ، کیونکہ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا. تو یہ پتہ لگ جانا بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ برائی میرے اندر ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا آپ نے نا غور کرنا ہے کہ کہیں آپ میں یہ چیز تو نہیں کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اپنے سے. مثال کے طور پہ آپ اسسٹنٹ ہیں، آپ کلرک کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ نائب قاصد کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میرا 16 سکیل ہے، اس کا تو پہلا سکیل ہے، یہ چپراسی ہے، اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے. اگر آپ میں یہ چیز ہے تو آپ متکبر ہے، آپ کے اندر تکبر ہے. پھر تکبر کی ایک اور نشانی ہے، جس بندے کے اندر غرور و تکبر ہوگا نا وہ ہر بندے میں نا کیڑے نکالتا ہے. تو اس طرح کا ہے، تو فلاں کا ہے، تو فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر خامیاں نکالے گا. اور اگر کوئی اس میں کوئی خامی نکالے، اس کو کرٹیسائز کرے تو اس کو فوراً غصہ آ جائے گا. دیکھیں اگر کوئی اچھا قابل اسٹوڈنٹ ہو نا تو اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہے کسی چنگے استاد دا پڑھیا ہے. کیا کہا جاتا ہے نا ایسے؟ صحابہ کے استاد کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اگر آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں نا، اللہ اکبر، اتنی عاجزی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنا جلال تھا آپ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر جہاں جس راستے پہ چل پڑتا ہے نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنا روب تھا آپ کا. اچھا آپ نے نا ایک مرتبہ سوچا جب آپ خلیفہ تھے کہ میں جو ہے نا یہ حق مہر اس کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ فکس کر دوں، مقرر کر دوں ایک. کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی 5 لاکھ رکھ دیتا ہے، کوئی 5,000 رکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ رکھ دیتا ہے. تو آپ نے سوچا میں ایک اماؤنٹ جو ہے نا وہ فکس کر دوں تاکہ کوئی اس اماؤنٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ مقرر نہ کر سکے. اچھا جب آپ وہ فیصلہ کرنے لگے نا تو ایک عورت جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ گئی. اس نے آ کے کہا عمر
جس چیز کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا نے فکس نہیں کیا تم اسے کیسے فکس کر سکتے ہو؟ میں نے بتایا یہاں پہ آپ کسی حکمران کے سامنے جا کے اس کو کرٹیسائز کریں کہ تم یہ فیصلہ کرنے لگو یہ غلط فیصلہ ہے، وہ 1 منٹ سے پہلے اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈالے گا. آپ رونے لگ گئے. آج ہی دیکھیں آپ نے رونا شروع کر دیا. اچھا اسی طرح نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا کچھ لوگوں نے کہا، نماز کا وقت تھا، آپ جماعت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے لگے، تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اب دیکھیں نا یہاں کوئی سیکشن آفیسر کسی سیکٹری کو جا کے کہہ دے کہ میں تیرے نہ کام نہیں کرنا، وہ 1 منٹ سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ ڈی جی خان اٹھا کے پھینکے گا. صحیح بات ہے، اوتھے سٹے گا جتنے تانوں پانی بھی نہیں لبنا. اچھا آپ نا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. اب جملہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں تب تک نا نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک میں تجھے مطمئن نہیں کر لیتا. اچھا اعتراض کیا تھا یہ بھی بتا دوں. اعتراض یہ تھا، انہوں نے پوچھا نا کہ بھائی تجھے مجھ سے کیا مسئلہ ہے، تو مجھے بتا تو صحیح تاکہ میں اس کو ریزالو کر سکوں، تاکہ میں تجھے مطمئن کر سکوں، اور میں تب تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک میں تجھے مطمئن نہیں کروں گا. تو اس شخص نے کہا کہ ہمیں جو بیت المال سے کپڑا ملا تھا نا ہم سب کو، جس میں آپ بھی شامل تھے، تو وہ کپڑا اتنا تھا جس سے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، یعنی باقیوں کا بن گیا، آپ کی نا جسامت ذرا بھاری تھی، مطلب جتنا کپڑا ملا وہ کافی نہیں تھا، اس سے آپ کا جو ہے نا وہ سوٹ نہیں بن سکتا تھا. تو اس نے کہا جی یہ جو کپڑا ہمیں ملا تھا اس میں آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے سوٹ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ کی آپ نے، کوئی ہیرا پھیری کی آپ نے. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کو بلاؤ، اس کا جواب نا میرا بیٹا دے گا. آپ کے بیٹے کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ والد صاحب کے کپڑے جو تھے نا وہ اتنی ان کی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ مزید جو ہے نا وہ نہیں پہنے جا سکتے تھے. تو جو کپڑا مجھے ملا اور جو والد صاحب کو ملا، اس نے کہا کہ میرے جو ان سے کپڑے تھے وہ کچھ بہتر تھے، 4 دن مزید چل سکتے تھے، تو میں نے اپنا کپڑا بھی والد صاحب کو دے دیا کہ آپ یہ اکٹھا کپڑا جو ہے نا ملا کے تو اپنا سوٹ سلوا لیں، تو جب اگلی بار آپ کو ملے گا تو پھر جو ہے وہ میں سلوا دوں گا. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ عاجزی دیکھیں، یہ میں وہ اس پوائنٹ سے اس کو ملا رہا ہوں کہ جو تکبر والا انسان ہوگا جب آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے تو وہ فوراً آگ بگولا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جب تک مطمئن نہیں کرتا نا تو میں تجھے جانے نہیں دوں گا ادھر سے، ٹھیک ہے نا، نماز تو میرے پیچھے پڑے گا، پہلے میں تجھے مطمئن کروں گا. یہ آپ کی عاجزی تھی. پھر اسی طرح نا ایک دفعہ عید کا موقع تھا، آپ کے بچوں نے نا ضد کی کہ ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں جوتا چاہیے. اب جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے، عید آتی ہے تو بچے ضد کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں نا. تو آپ کے پاس نا پیسے نہیں تھے. اب آپ نے نا جو خزانچی تھا، جو بیت المال کا انچارج کہہ لیں، اس کو نا خط لکھا کہ بھئی یہ میرے بچے جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 1 ماہ کی نا ایڈوانس سیلری دے دی جائے. اچھا یہاں پہ نا ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کیجئے گا، اگر حکمران جو ہے نا وہ ایماندار ہونا تو نیچے بھی سارے ایمانداری ہوتے ہیں. آپ بھی تھے، آپ کی تربیت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، پھر آگے سے جن کی آپ لوگوں نے تربیت کی ہوئی تھی وہ بھی ویسے تھے. اچھا اب خط لکھا نا تو وہ جو تھا نا سربراہ تھا جو اس کا بیت المال کا انچارج تھا، اب اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ آپ نا امیر المؤمنین ہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے پابند ہیں، بے شک ہم وہی کریں گے، لیکن میری نا چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ جس ماہ کی آپ تنخواہ مانگ رہے ہیں نا اس ماہ آپ نے بھی کام نہیں کیا. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہم بھی تو ایڈوانس سیلری لے لیتے ہیں نا، جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں وہ بھی بعض کا ضرورت پڑنے پہ لے لیتے ہیں، کوئی عیب تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں، آپ نے کوئی برا کام تو نہیں کیا ایڈوانس سیلری مانگ کے. اچھا اس نے کہا کہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ جس ماہ کی سیلری مانگ رہے ہیں اس ماہ آپ نے بھی کام نہیں کیا، تو اگر آپ مجھے اس ماہ زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوانس سیلری دے دیتا ہوں. آپ نے بھی رونا شروع کر دیا. اب یہاں پہ اگر سی ایم آرڈر کرے سیکٹری فنانس کو کہ یہ فنڈ جاری کرو اور وہ اگو کہ میرے کو پیسے نہیں ہیں یا میں دینے نہیں، تو پھر وہ حال ویکو پھر کی ہوتا، وہ کہ چھٹی ہے تو سسپینڈ کرو نا سب تو پہلے. یعنی یہاں پہ اگر کسی کو کوئی کسی کرٹیسائز کرے کسی فیصلے کے اوپر یا کسی معاملے میں آپ ٹوکنے کی کوشش کریں تو جو متکبر شخص ہوگا نا وہ فوراً غصے میں آ جائے گا، وہ فوراً ری ایکشن دے گا کہ اس کو ایسے کر دو، اس کو ویسے کر دو. تو تکبر سے بچنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی زمین پہ آ کر کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، بروز قیامت وہ چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور مخلوق خدا اس کو روندتی ہوئی گزر جائے گی. یعنی وہ چونٹیاں بنی ہوں گی اور لوگ ان کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، یہ اوقات ہوگی اس کی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ پہ جاؤں تو وہاں لوگ اٹھ کے میرا استقبال کریں، اٹھ کے میرا استقبال کریں، مجھے پروٹوکول دیں،
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ تکبر کرنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یعنی ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تکبر سے محفوظ رہے تو سلام میں پہل کیا کرے۔ جو بندہ بھی سلام میں پہل کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو تکبر سے بری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔